नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं याज मोरस और प्रोग्राम ज़िंदगी के रंग डॉक्टर खालिद सहील के संग की नई एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हम डॉक्टर खालिद सहील की ज़िंदगी, उनके तजुर्बात, उनके मुशाहिदात और बतौर माहिर नफ्सियात उनकी जो मुख्तलिफ विज़डम है उससे हम फ़ायदा हासिल करते हैं, उनसे मुख्तलिफ सवाल करते हैं और उनके जवाब हासिल। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ। हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि कराची में इतना क्रिएटिव काम होगा, तो ये सब क्रेडिट आपको जाता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने मास्टर टीवी को वक्त दिया और हमारी पूरी टीम आपकी मशकूर है। मैं इस सवाल आपसे ये जो पूछना चाहूँगा कि आपकी 70 के करीब किताबें हैं जो कि मुख्तलिफ उसमें हैं, ज़ुबानों में भी हैं, अंग्रेज़ी में भी, उर्दू में भी, और इसके अलावा आपकी कई जो है वो एक बतौर माहिर नफ्सियात होने के अलावा कई जहदें हैं आपकी अदब के हवाले से मुख्तलिफ। तो मुझे ये बताएं कि एक मल्टी टास्किंग जिसे हम अंग्रेज़ी में कई जहदें हैं एक क्रिएटिव फ़न की, उनको कैसे मेंटेन किया जा सकता है और आपने ये कैसे सब किया? याज मौलवी साहब, मैं ये समझता हूँ कि जो अक्सर शायर, अदीब, दानिश्वर जो हैं वो अक्सर एक सिन्फ पे अपनी तवज्जो मरकज़। सही। जो शायर है वो सारी उम्र शायरी करते हैं, बल्कि शायरी में भी जो गज़ल लिखते हैं वो बाज़ दफ़ा नज़म नहीं लिखते। जो नज़म, जो जोश मलिक आबादी थे, उन्होंने कहा जी मैंने सिर्फ नज़म लिखनी है, मैंने गज़ल नहीं लिखनी। सही। जो नसरी नज़में लिखते हैं वो सिर्फ नसरी नज़में लिखते हैं, तो वो अपने आप को ना एक सिन्फ के साथ महदूद। इसी तरह जो अफसाने लिखते हैं वो सिर्फ अफसाने, जो नावल लिखते हैं वो सिर्फ नावल। मेरा ख्याल है बहुत कम मिसालें हैं। जैसे अहमद नदीम कासमी मेरे ख्याल एक मिसाल थे, जो शायर भी थे, नक्काद भी थे, जो अफसाना निगार भी थे। तो मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे लिए सिन्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल सही। उसकी निस्बत जो थीम है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल सही। जो टॉपिक है, जैसे अगर औरतों के हकूक़ की बात है तो वो किसी भी हो, हाँ, तो वो जो मेरी किताब होगी उसमें शायरी भी होगी, अफसाने भी होंगे, सही, उसके अंदर इंटरव्यू भी हो सकते हैं, तराजम भी हो सकते हैं। तो इस वजह से मैंने अपने कैनवस को वसी किया कि आप मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से, और फिर जो आलमी अदब है, जब आलमी अदब के मैंने तर्जुमे किए तो उससे मुझे इंस्पिरेशन हुई कि बहुत से लोग बहुत सी असनाफ में मुख्तलिफ ज़बानों में लिखते हैं। तो इस वजह से मुझे काफ़ी जो है ना शौक़ हुआ कि मैं मुख्तलिफ असनाफ में, मुख्तलिफ ज़बानों में, मुख्तलिफ आलमी अदब के तराजम से, इंटरव्यू से, बल्कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई। अब तो आप वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ये भी एक सिन्फ है। तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई। मैंने बुलंद इकबाल के साथ कनाडा 1 पे इन सर्च ऑफ विजडम के प्रोग्राम किए। तो बहरहाल मेरे लिए वो जो है ना। अच्छा, अब आपसे मज़ाहिया बात कर लूँ। मज़ाहिया बात यह है कि जैसे फराज ने कहा था ना कि हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं। हाँ, सही। तो मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे नज़दीक जो है ना, आप एक से ज़्यादा मोहब्बतें कर सकते हैं। एक मोहब्बत काफ़ी नहीं है। और जब मोहब्बत आप एक से ज़्यादा मोहब्बतें करते हैं तो मोहब्बतें तकसीम नहीं होती, वो मल्टीप्लाई होती है। व्हेन यू लव मोर देन वन, लव मल्टीप्लाइज, इट डज नॉट डिवाइड। जैसे माँ के बच्चे हैं, आपके 7 बच्चे हैं, उसका ये मतलब नहीं कि वो आपकी मोहब्बत तकसीम हो रही है। आप 7 बच्चों से अपने अपने तरीके से। तो इस वजह से मेरी जो शायरी की किताब है, तो अगर आप, जो मेरा पहला मजमूआ तलाश था, तो उसमें 6-7 थीम्स हैं। सही। जैसे हिजरत एक थीम है, ख़वातीन एक थीम है, इमोशनल जो मरीज़ थे उनकी। तो तलाश शायरी की किताब है, लेकिन उसमें 7 थीम्स के अंडर वो नज़में और वो गज़लें जमा की गई। तो बहरहाल ये मेरा एक मिजाज ऐसा है, मेरा शौक़ ऐसा है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी एक चीज़ में अपने आप को महदूद कर दूँ। एक नुक्ते नज़र है, एक फ़लसफ़ा हयात है, जो जिस तरह भी मैं उसका एक्सप्रेस कर सकूँ मैं उसको। सही, बहुत ज़बरदस्त। और ये जैसे आमतौर पे हमारे इस माशरे में अब जो डिजिटल दौर है जिसमें उसमें मल्टीटास्किंग जो है वो उसको एक डाइवर्सिटी जो चीज़ों करने को उसको अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन मैं ये इसके साथ साथ पूछूंगा कि आपका, क्योंकि प्रोफेशन एक बिल्कुल डिफरेंट है और उसके साथ साथ जो आपने अपने जो क्रिएटिव गिफ्ट्स हैं, ये चीज़ें हैं, इनको भी आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया। तो ये कैसे होता है, या क्या कैसे किया जा सके कि आप अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो प्रैक्टिस है आपकी ज़िंदगी की, वो भी आप मेंटेन करें और साथ अपने जो शौक़ हैं, अदबी जो आपके गिफ्ट्स हैं, उनको आप डेवलप कर सकें? इस हवाले से मैं एक कहानी सुनाया करता हूँ जो लोग बहुत उसको अप्रिशिएट करते हैं। एक साइकियाट्रिस्ट थे, तो उनके पास एक मरीज़ा आती थी, तो वो उससे पूछते थे कि तुमने क्या ख्वाब देखा है। सही। और वो ख्वाब बताती थी और वो उसको एनालाइज करते थे और सेशन होता था।
ایک دن وہ خاتون آئیں تو جب سائکیٹرسٹ نے کہا کہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی خواب یاد نہیں. تو اب ایک سچویشن کریٹ ہو گئی کہ وہ خواب لے کے آتی تھی. تو سائکیٹرسٹ نے کیا کیا, ان کو ایک کاغذ اور پینسل دی اور کہا کہ آپ ایک خواب بنا لیں, گھڑ لیں, میں چائے بناتا ہوں آپ بس کچھ لکھ لیں. اچھا اس نے خواب گھڑ لیا اور انہوں نے اس کو انالائز بھی کر لیا, سیشن تو ہو گیا. لیکن جب وہ گھر گئی تو وہ تھوڑی سی نا ندامت فیل کر رہی تھی, خجالت, کہ یار میں نے اپنے تھراپسٹ کو وہ کیا ہے, اس کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے. تو وہ بازار گئی, وہ ایک ڈائری لے کے آئی, اس پہ لکھا خوابوں کی ڈائری, اور اس کو تکیے کے نیچے رکھ کے سونے لگی. تو جب صبح اٹھتی تو اپنے آپ سے پوچھتی کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے. صحیح. تو وہ ڈائری رکھنے سے نا اس کو خواب آنے کی جو رفتار تھی وہ بڑھنے لگی. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ جو کریٹیویٹی ہے اور جو خواب ہے وہ دونوں لاشعور سے آتے ہیں. لاشعور سے. میں نے بھی ایک ڈائری خریدی. صحیح. اور تکیے کے نیچے رکھی, اور اس پر جو میں کالم یا کوئی مضمون لکھنا چاہتا ہوں وہ میں اب اس پہ لکھ لیتا ہوں. تو بڑھتے 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 وہ کئی ٹاپکس میرے پاس ہوتے ہیں اور وہ میں ان ٹاپکس پہ پھر لکھتا ہوں. دوسری بات یہ کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو کریٹیوٹی کے جو نا اس کے بھی کچھ راز ہیں. صحیح. ایک راز یہ ہے کہ میں نے اب اپنی زندگی میں ہفتے کی جو 4 صبح, صحیح, سیٹرڈے, سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے, صبح 2-3 گھنٹے میں نے کریٹیو کام کے لیے وقف کیے. تو میں رات کو سونے سے پہلے وہ نوٹس بنا لیتا ہوں اور صبح اٹھ کے ان میں سے ایک پہ میں کچھ لکھتا ہوں. اسی طرح یہ جو کریٹیو فرینڈز ہیں جو فیملی آف دا آرٹ ہیں, تو میں جو لکھتا ہوں وہ اپنے دوستوں سے فون پہ چھپوانے سے پہلے اپنے کسی ایک دوست کو پک کیا, اس کو فون کیا, اس کو سنایا, ان سے رائے لی, ان کے ساتھ ڈسکس کیا. یہ بھی میں محسوس کرتا ہوں. اور تیسرا جو آپ نے بھی پرسوں کل مجھ سے بات کی تھی کہ میں 2-3 مہینے کام کرنے کے بعد نا, روٹین کام کرنے کے بعد میں کچھ چھٹی لے لیتا ہوں, 1 ہفتہ, 10 دن, 12 دن, اور میں کسی بیچ پہ چلا گیا یا کسی شہر چلا گیا. تو وہ آپ جب اپنے آپ کو ایک علیحدہ کچھ یکسوئی کے لیے ٹائم دیتے ہیں تو اس سے وہ جو انفنشڈ پروجیکٹس ہیں ان کو آپ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈیولپ کرنا, اس کو نرچر کرنا اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا, یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے. آپ اپنے آپ کو جاننا, جو کریٹیوٹی آپ اپنی ذات کے ساتھ آپ کا ایک مکالمہ چل رہا ہوتا ہے, وہ آپ کے لاشعور میں ہوتا ہے, آپ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں, چاہے پینٹ, مطلب جو میڈیم ہے, میرا میڈیم الفاظ ہے کہ آپ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اسی طرح جو تھیراپی میں کرتا ہوں وہ بھی الفاظ ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ جو روزمرہ زندگی کے الفاظ ہیں اس میں اور شاعری میں فرق ہے کہ آپ شاعری میں ان الفاظ کو ایک خاص طریقے سے یوز کرتے ہیں. بالکل آپ خاص طریقے سے یوز کرتے ہیں. جیسے ناصر کاظمی نے کہا کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر, بالکل, شہر کیوں سائیں سائیں کرتا. واہ واہ. تو آپ نے ایک فیلنگ کمیونیکیٹ کی, الفاظ وہی ہیں, ان کو آپ نکال لیں تو اس کا تاثر نہیں بنے. صحیح. تو اسی طرح اگر آپ کا کلر اگر آپ کا ہوا ہے یا کیمرہ آپ کا ہوا ہے تو آپ کیمرے سے لکھتے ہیں, آپ فوٹوگرافی کرتے ہیں, تو وہ آپ کا ایکسپریشن ہے, وہ آپ کا میڈیم. تو بہت سے آرٹسٹ ساری عمر نا وہ اپنا میڈیم نہیں دریافت کر پاتے, پوٹینشیل ان کے اندر ہے صحیح, لیکن وہ کس طرح ایکسپریس کرے, الفاظ میں, موسیقی میں, ساؤنڈ میں, کلرز میں, کیمرے کے تھرو. تو جب آپ وہ ڈسکور کر لیتے ہیں آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. بہت زبردست ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ ونس اگین. میں ایک یہاں سوال پوچھوں گا, آپ نے کیونکہ بہت سارے انٹرویوز بھی کیے ہیں, بہت سارے بڑے بڑے نامور مختلف بیک گراؤنڈ کے ادیبوں سے بھی ملے ہیں, وہ کیا کریٹیوٹی کے لیے جیسے ہے وہ کیسے کرتے ہیں لکھنے کے لیے, کیونکہ آپ بھی مسلسل لکھتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ آپ نے لکھا ہے اور کنٹینیو لکھ رہے ہیں, تو اس کے لیے کیا ریاضت ہے, وقت کا کوئی تعین ہے, یا جو ایک کوئی ایسی ایکسرسائز ہے یا پریکٹس ہو جاتی ہے آپ کی کہ آپ کنٹینیوز لکھ پاتے ہیں؟ دیکھیں یاز مورد صاحب, میں نے ایک دوست سے کہا کہ تم کیا بننا چاہتے ہیں. صحیح. تو انہوں نے کہا جی میں ملینئر بننا چاہتا ہوں. صحیح. تو میں نے کہا آپ کتنے ملینئرس کو جانتے ہیں؟ کہتا کسی کو نہیں. صحیح. اچھا, تو میں نے کہا پھر آپ 8-10 ملینئر سے دوستی کر لیں. آپ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں, صحیح, تو آپ کرکٹر بننا چاہتے ہیں, تو کرکٹرز کے ساتھ رہنے کی بجائے آپ بزنس مین کے ساتھ رہتے ہیں. تو میرے نزدیک, میں رائٹر ہوں تو میں آپ جیسے لوگوں سے ملتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی قربت میں رہے, آپ ان کی صحبت میں رہے. تو جو مجلسی ادب ہے کتابوں سے آپ سیکھتے ہیں, لیکن جب آپ ان لوگوں سے انٹلیکچوئل اسکالرز دانشوروں کی قربت میں محفل میں بیٹھتے ہیں, خاموشی سے بیٹھے سنیں ان کی باتیں, اس پر غور کریں, تو یہ بیٹھ کر اپنے بزرگوں سے سننا, ان سے سیکھنا, یہ جو سیکھنے کا عمل ہے نا, یہ ایٹیٹیوڈ میں سمجھتا ہوں بہت قیمتی ہے. اور زندگی کا کوئی بھی دور ہو
تو اپنے اس کو پوٹینشیل کو کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میں نے بھی کیا ہے کہ آپ کو بعض دفعہ خود اپنے پوٹینشیل کا نہیں پتا. صحیح. میرے ایک دوست ہیں, اچھا وہ افسانے ان کو لکھنے کا شوق, لیکن افسانوں کی بجائے جب وہ کتاب کا ریویو یا مضمون یا مقالہ یا کالم لکھتے ہیں تو بہتر لکھتے ہیں. مطلب ان کا کالم جو ہے وہ 9/10 ہوتا ہے, جو ان کا افسانہ ہے وہ 3/10 ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو آج تک یہ نہیں پتا کہ واقعے اور افسانے میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ واقعہ ہوا تھا, صحیح, تو وہ واقعے کو لکھ دیتے ہیں اور وہ افسانہ سمجھتے ہیں. وہ افسانہ نہیں ہے, مطلب وہ ایک جرنلسٹ, مطلب جرنلسٹک رائٹنگ اور کریٹو رائٹنگ میں فرق ہے. بعض لوگوں کو یہ فرق ہے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں رہنا, اس سے سیکھنا یہ بہت امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ ونس اگین ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اور ویئر اسی ایپیسوڈ میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اس سلسلے میں ہم ڈاکٹر خالد سہیل کی ان کی زندگی کے مختلف موضوعات, تجربات اور مشاہدات سے متعلق سوال پوچھتے رہیں گے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا اور اپنی رائے کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. اور اگر آپ بھی کوئی ایسے سوالات چاہتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں تو ضرور اپنے سوال آپ سینڈ کر سکتے ہیں. ہم ان سے مختلف طریقوں سے آپ کے سوالات پہنچائیں گے اور ان کے جواب آپ تک پہنچائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.